إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد کی اہمیت اور اس کی ضرورت و فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. میں نے 10 باتیں نوٹ کی ہیں. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ 10 باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں بھی ہم عبادات کے لیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس جگہ کا انتہائی شوق کے ساتھ اور اللہ کی سے محبت کے ساتھ ثواب کی لالچ کے ساتھ رخ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے. ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر جو سکون ملتا ہے، اللہ سے جو تعلق جڑتا ہے اور آخرت کا جو تصور پیدا ہوتا ہے، یہ فیلنگ اور یہ احساس آپ کو کسی اور جگہ نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے، یہ مساجد کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ان احب البلاد الی اللہ تبارک و تعالی مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بہترین جگہ، تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، مساجدها، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر. آپ سوچیں کہ اس گھر کی فضیلت کے لیے، اس مسجد کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. کہا جاتا اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر تو ہمارا ہے، ہم یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا گھر کیا ہے. لیکن اسلامی شریعت میں اللہ اس کے رسول کی زبان میں کسی بھی چیز کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. یہ اللہ کی تلوار تھوڑی تھی، وہ تو انسان تھے. جو ہمارے صحابہ کرام کی فوج کے جو کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کیا کہا گیا، ان کا ٹائٹل کیا تھا، لقب کیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار. وہ اللہ کی تلوار تو نہیں تھے نا، وہ تو انسان تھے. لیکن چونکہ ان کے کارنامے ایسے تھے، اسلام کے ان کی خدمات ایسی تھیں کہ ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، اللہ کی تلوار.
اس کو عربی میں کہتے ہیں اضافت تشریفی، شرف کو بتانے کے لیے اس کو منسوب کرنا۔ تو ان مساجد کی اہمیت کے لیے یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسے کیا کہہ دیا گیا؟ اللہ کا گھر ہے۔ مساجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بہترین جگہ اللہ کے یہاں، سب سے محبوب جگہ اللہ کے یہاں یہ گھر ہے۔ ایک آدمی کہ اپنے رہنے سہنے کا انتظام نہ ہو چل جائے گا، اس کی کسی بھی چیز کا کوئی سیٹ اپ نہ ہو چل جائے گا، لیکن اس کی سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی چاہیے، مسجد کا سیٹ اپ اور مسجد کا بندوبست ہونا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنا مال و متاع بلکہ اپنے پریوار کا ایک حصہ، اپنا گھر، زمین، جائیداد سب چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد ان صحابہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کی تعمیر، مسجد نبوی، جسے آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی؟ جب مکہ سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جبکہ خالی ہاتھ گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کا بندوبست کیا، اس کے بعد اپنا گھر، پریوار، سارا چیز دیکھا۔ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں، کہیں بھی ہم بستے ہیں، کہیں بھی ہم رہتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے نماز پڑھنے کا بندوبست ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی سیٹ اپ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، اگر ہمارے پاس مساجد نہ ہو، اللہ کی عبادت کہاں کریں گے؟ تراویح کہاں پڑھیں گے؟ نماز کہاں پڑھیں گے؟ آج حالت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب پورے محلے والے نمازی ہو جاتے ہیں تو مساجد میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جمعہ تو جانے دیں، عام نمازوں کے لیے تنگ ہے، تراویح کے لیے مساجد میں جگہ نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات ہمارے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ آج اگر سب کے سب نمازی بن جائیں تو شاید مسجدوں میں جگہ نہیں ملے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس سیٹ اپ ہی نہیں ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ہمارے پاس انتظام تو ہونا چاہیے کہ اگر وہ پڑھنا چاہیں، چاہے سال میں ایک ہی بار پہنچ جائیں، سب کے سب عید کے دن پہنچ جائیں، تو جگہ تو ہمارے پاس ہو، ہمارے پاس انتظام تو ہو۔ لیکن یہ کیسی مسلمانوں کی بستی ہے، حیرت کی بات ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اگر سب نمازی بن جائیں تو میرے بھائی جگہ نہیں نماز پڑھنے کی۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور مساجد کی توسیع کرنی چاہیے، اور جگہ جگہ مساجد کا قیام ہونا چاہیے، مساجد کا جال بچھا دینا چاہیے تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو جب جب صحابہ کرام نے ضرورت محسوس کی، مسجد نبوی کی کئی بار توسیع کی گئی ہے۔ آج اتنی بڑی مسجد نبوی ہے، پہلے اتنی بڑی تو نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بار اس کی توسیع ہوئی، پھر صحابہ کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، آگے خلفاء کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، اور بڑھتے اور برابر اس میں توسیع ہوتی جا رہی ہے آج تک۔ تو یہ ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر مساجد میں جگہ کم پڑ رہی ہے، ایک تو مساجد کا قیام، اور قیام ہونے کے بعد بھی، مسجد کے قائم ہونے کے بعد بھی اس کی توسیع کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مسجد نبی اللہ کے نبی نے قائم کی، پھر کچھ سالوں بعد اس کی توسیع کیا، اس کو اور بڑھایا، کیونکہ مسلمان بڑھ گئے۔ یہ ہماری اسلام کی، مسلمانوں کی سب کی ذمہ داری میرے بھائیوں۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے مساجد۔ یہ مساجد کی اہمیت ہے میرے بھائیوں اسلام میں، اور ایک مسلمان کے ہاں، ایک مومن کے ہاں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مساجد کی حرمت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بے شمار نصوص ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس میں مسجد میں رہنے کا ادب، مسجد میں بیٹھنے کا ادب بتایا گیا۔ یہ مسجد عام جگہوں کی طرح سے نہیں ہے۔ آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے، اپنے گھر پہ بیٹھے، وہاں ہنسی ٹھٹھا مذاق جس طرح چاہے بات کریں،
یہاں اس طرح سے بات نہیں کر سکتے آپ. یہ مسجد ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نماز کا وقت نہیں تھا, ایسے عام وقت تھا. مسجد میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں 2 لوگ آئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہیں باہر سے آئے تھے, مسافر تھے. مسجد میں انٹر ہوئے اور زور زور سے باتیں کرنے لگے. مسجد میں داخل ہوتے ہی زور زور سے باتیں ہونے لگی. ایسا نہیں کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا یا نماز چل رہی تھی, نہیں, نماز نہیں ہو رہی تھی, ایسے لیٹے ہوئے تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اور بعض صحابہ ایسے لیٹے ہوئے تھے. مسجد میں کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا گھر ہے, یہاں سکون ملتا ہے, لوگ بیٹھتے, صحابہ بھی بیٹھا کرتے تھے مسجد میں. اتنے میں 2 لوگ آئے اور وہ زور زور سے بات کر رہے ہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک کنکر اٹھایا. پرانے زمانے کی مسجدیں ایسے پکی نہیں ہوتی تھی, آجو باجو میں دیکھے تو کنکر پتھر مل جاتے تھے. اٹھایا اور تھوڑے قریب فاصلے پہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو ان کے اوپر کنکر پھینکا. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کہا ادھر آؤ. ادھر آئے تو کہا یہ جو دونوں بات کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. اب دیکھیے مسجد کا کتنا اہتمام ہے کہ اگر چاہتے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تو وہیں سے آواز لگا سکتے تھے ادھر آؤ, لیکن نہیں, تھوڑی فاصلے پہ ایک صحابی ان کو بلایا اور کہا ان دونوں کو بلا کے لاؤ. یہ صحابی گئے, دونوں کو بلا کے لائے. اب وہ مسافر تھے, نئے تھے, ان کو نہیں اتنی تربیت نہیں تھی, اتنا علم نہیں تھا ان کو. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے, پوری دنیا ان سے کانپتی تھی, لیکن بہرحال ان کا اٹھنا بیٹھنا عام آدمیوں کی طرح سے تھا. مسجد کی کسی بھی کونے میں لیٹ جاتے تھے, کسی کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین بیٹھا ہوا ہے, جس سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کانپتے تھے, جس کے نام سن کے وہ مسجد کے کسی بھی گوشے میں سو گیا. بلایا, بتایا کہ یہ عمر ابن الخطاب ہے. کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے؟ کہا میں نے اہل طائف, ہم لوگ طائف سے آئے, یعنی مسافر ہے دور سے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, عمر فاروق کہتے ہیں لو کنتما من اہل البلد, کہ تم دونوں مسافر ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں. لو کنتما من اہل البلد, اگر یہاں کے ہوتے, لوکل کے ہوتے, لاوجعتکما, تو تمہیں پیٹ پاٹ کر رکھ دیتا یہیں پہ. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. عمر ابن الخطاب نے کہا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مسافر ہو, شاید تمہاری تربیت نہیں, تمہیں سکھایا نہیں گیا. ادھر کے ہوتے تو یہاں سکھایا جاتا, یہاں بتایا جاتا ہے. ادھر کے ہوتے تو پیٹ پاٹ کے تم اللہ اوجعتکما, بڑی مرمت کرتا, بہت پٹائی کرتا. اور حقیقت میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے زبان سے زیادہ کوڑے استعمال کرتے تھے, بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے, پیٹ پاٹ کے رکھ دیتے تھے. اسی لیے شیطان بھی ان کو دیکھ کے, انسان تو انسان ہے بھائی, شیطان بھی ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتا تھا. ان کی وہ ہیبت, ان کا وہ رعب تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا جلال پسند تھا, ان کا وہ رعب پسند تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں عورتیں جاتی تھی پہلے جب پردے کا حکم نہیں تھا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر پردے کا حکم دے دیا جائے تو کتنا بہتر ہے. فوراً آسمان سے آیت اتر گئی. ترمذی کی روایت ہے, ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کوئی مشورہ دیتے تو آسمان سے تائید آ جاتی. یہ مقام تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا. اتنے پہنچے ہوئے آدمی, اتنے بڑے آدمی, ان کی نظر میں مسجد کا احترام دیکھیں. جو چیزیں ناجائز تو جانے دیں, جو چیزیں جائز ہیں لیکن مناسب نہیں ہیں, عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. ایک صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, شاعر رسول کہا جاتا ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ شعر و شاعری کہتے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کے وہ شعر پڑھ لیتے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, کہا کہ یہ یہاں بیٹھ کے شعر نہیں پڑھنا. تو کہا آپ کون ہے تو روکنے والے؟ اللہ کے رسول کے سامنے میں پڑھتا تھا. بھائی نماز نہیں ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بیٹھے کسی کو سنا رہے, اچھا شعروں کی غلط نہیں ہے. تو جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تو آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ وہ بھی حرام نہیں سمجھتے تھے شعر کرنے کو, لیکن کہتے تھے کہ مسجد ہے, گرچہ جائز ہے, لیکن یہاں کوئی معیاری کام ہو, کوئی اچھا کام ہو, قرآن کی تلاوت ہو, حدیث سناؤ, قرآن پڑھو, یہ شعر و شاعری کیا کر رہے ہیں؟ یہ احترام تھا مسجد کا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نظر میں یہ احترام تھا مسجد کا, یہ اہتمام تھا.
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے, دیکھے کہ کسی نے وہاں پہ گندگی پھیلا دی ہے, شاید تھوک دیا تھا یا کچھ. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اس کو. رسول ہے, امام الانبیاء ہیں, لیکن مسجد کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا. یہ نہیں کہا کسی سے کہ تم جو ہے کر دو, خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اس کو. اور پھر بتایا کہ اللہ کا گھر ہے, اسے پاک صاف رکھو, اس میں گندگی مت پھیلاؤ. بلکہ وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی, جب اس کا انتقال ہوا تو ایک معمولی عورت تھی, اس کے اس کام کو, جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی, صحابہ کرام نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. انتقال ہوا, لے جا کے دفن کر دیا, زیادہ لوگوں کو خبر نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن کے بعد نوٹس کیا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی, کیونکہ گھر مسجد سے سٹا ہوا تھا نبی کا. جھاڑو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول کو علم میں نظر میں آتی تھی کہ عورت جھاڑو دیکھ رہی ہے, صاف صفائی کر رہی ہے. 2-3 دن سے نظر نہیں آئی تو پوچھا کہاں گئی وہ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہوا. تو کہا حل کنتم آذنتمونی, انتقال ہوگا مجھے بتایا کیوں نہیں. کہا اللہ کے رسول رات کا وقت تھا, ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. کہا دلونی علی قبر. کہا ٹھیک ہے, اب مجھے اس کی قبر پر لے چلو, بتاؤ کہاں ہے وہ, کہاں تم نے اسے دفن کیا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی قبر پر لے گئے. اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہوئے اور جنازہ پڑھا. الگ سے امام الانبیاء نے اس عورت کا جنازہ پڑھا. اتنی عزت اللہ کے نبی نے اس کو دی. اللہ تعالیٰ کتنی عزت دے گا اس عورت کو. کام کیا تھا اس عورت کا؟ مسجد میں جھاڑو دینا, مسجد کی صفائی ستھرائی. یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا. صفائی ستھرائی کا ہر دور میں اپنا ایک معیار ہوتا ہے. اس دور کے زمانے میں صفائی ستھرائی کا ایک معیار تھا. آج کے زمانے میں زمانہ ترقی کر چکا ہے, صفائی ستھرائی کے اور آلات اور ایجادات ہمارے سامنے ہیں. آج ہمیں مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے ان سب کا استعمال کرنا چاہیے. آج ہماری مساجد میں ٹائل ہیں, خوبصورتی ہے, یہ مطلوب ہے. ہماری مسجد صاف ستھری رہنی چاہیے. ہر زمانے کے حساب سے جس قدر ہم صاف ستھرا, ہم یہ نہیں کہتے اس کو سجائیں, رنگ و روغن لگائیں, لیکن صفائی ستھرائی یہ مطلوب ہے. یہ مسجد کی حرمت ہے. تو مسجد کی حرمت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں مسجد کے احترام کو, مسجد کے آداب کو بتایا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں, اللہ کے گھر میں کوئی ہتھیار لے کر نہ آئے, اور آنا بھی ہے تو سنبھال کے رکھے. اس زمانے میں ہتھیار لے کے چلنے کا, ہتھیار مطلب تلوار, خنجر, یہ لے کے چلنے کا ایک عام رواج تھا اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی سیکورٹی کے لیے. لیکن کہا کہ اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھے, اس کے بغل میں کھڑے ہوئے شخص کو وہ چبھنا نہیں چاہیے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے سننے آپ دیکھیں کہ اسلامی حدود جو سزائیں ہیں, یعنی خون کا بدلہ خون ہے, کوئی زانی ہے اس کو کوڑے مارنا ہے, یا پھر شادی شدہ زانی اس کے لیے سزائے موت ہے, یہ ساری سزاؤں کے بارے میں کہا کہ مسجدوں میں ان سزاؤں کو نافذ نہیں کرنا. یہ باہر کہیں اور کام, یہ کام مسجد میں نہیں ہو سکتا. مسجد میں آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. یہ مساجد کا احترام ہے. یعنی کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو آپ پیار سے سمجھاؤ, لیکن یہ جو جائز سزا ہے وہ سزا بھی کہیں باہر ہوگی. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, سکون کی جگہ, یہاں عبادت کے, یہاں کوئی دنیاوی کام, یہ کا کام نہیں ہو سکتا. بھلے جائز ہو لیکن یہاں نہیں ہو سکتا. تجارت کرنا جائز نہیں ہے, جائز, لیکن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں دیکھو کوئی تجارت کی بات کر رہا ہے تو بد دعا دو, کہو لا اربح اللہ تجارت کا, اللہ تیری تجارت کو ستیہ ناش کرے. مسجد میں آ کے کاروبار کی بات کر رہا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کرے گا, یہاں کی دنیاوی بات کر رہا. نبی نے کہا بد دعا دے دو. جو اللہ کے گھر میں تجارت کی بات کرے اس کو کیا کرو, بد دعا دے دو کہ اللہ تیری تجارت کو برباد کرے. یہ مسجد کا احترام ہے میرے بھائیوں. آگے بڑھتے ہیں, مسجد کی تعمیر پر جو فضیلت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تیسری چیز مسجد کی تعمیر. بہت ساری حدیثوں میں بلکہ آیات میں بھی آپ دیکھیں گے تعمیر مسجد کی فضیلت. تعمیر مسجد میں 2 چیزیں, کہ عبادت کے ذریعے مسجد کو آباد کرنا, اور ایک باقاعدہ اس کی تعمیر میں
اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو کھڑا کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کی بھی الگ فضیلت ہے۔ صحابہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا شوق تھا مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا۔ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کی بات کرتے، اس کی مرمت کی بات کرتے، اس کی توسیع کی بات کرتے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے تھے۔ ان سے بھی مالدار صحابہ کرام تھے، لیکن عثمان بن عفان سب سے آگے رہتے تھے تعاون کرنے میں۔ کئی لوگوں کو یہ تھوڑا سا عجیب لگا، چیمے گوئیاں کرنے لگے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عثمان بن عفان نے کہا کہ اے لوگو قد اکثرتم، تم لوگ بہت باتیں کرتے ہو، کہ میں ایسا کیوں کرتا؟ سنو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں ایسا اس لیے کرتا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اس کو بینیفٹ ملے، دنیا میں نام کمانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، مقصد اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے، آخرت میں ثواب پانے کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اسے جنت میں بنا کے دیتا ہے۔ جنت میں گھر ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی بتا دیتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ایک جھونپڑا مل جائے، جھونپڑا مل گیا تو پھر فلیٹ مل جائے، فلیٹ مل گیا تو پھر ایک بنگلہ ہو جائے، بنگلہ ہو گیا تو ایک فارم ہاؤس ہو جائے، وہ ہو گیا تو پھر ہیلی کاپٹر ہو جائے، وہ مل گیا تو ایک پرائیویٹ جیٹ مل جائے۔ کبھی اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، جبکہ 60 سالہ زندگی طے۔ یہ چیز بری نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خریدیں، ہم منع نہیں کرتے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن آخرت کو بیچ کے نہیں، دین کا سودا کر کے نہیں۔ اگر آپ دین کو بچانے کے ساتھ ساتھ، دین کو پل چلنے کے ساتھ ساتھ دنیا کما سکتے، جتنا کمانو کماؤ، اسلام نے نہیں روکا۔ میں کئی بار اس ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیسہ کمانے سے اسلام سے روکا نہیں، بلکہ اسلام نے آپ کو ابھارا ہے کہ جتنا کمانا کماؤ۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے نا تو پیسہ کمانے والا بھی بہت بڑے ثواب کا مالک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کا رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں سارا ثواب تو یہی لوٹ کے لے کے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا لہم، کہا یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم، کہا وہ نماز پڑھتے تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، برابر ہو گیا، وہ روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، برابر ہو گیا، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، لیکن ان کے پاس ایک اضافی چیز ہے مال، اس سے کیا کرتے ہیں؟ 4 کام کرتے ہیں، یحجون ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون۔ 4 کام کے لیے پیسہ چاہیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، جہاد کے لیے اور صدقہ خیرات کے لیے۔ کہا یہ 4 کام وہ لوگ کرتے، ہم یہ چاروں نہیں کر پاتے، تو یہ 4 کام کا بہت بڑا ثواب ہے، حج کا بہت بڑا ثواب، عمرے کا بہت بڑا ثواب، جہاد کا بہت بڑا ثواب، صدقے کا بہت بڑا ثواب۔ کہا یہ ثواب ہم کو کیسے ملے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کو ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ پڑھنا شروع کر دیا، خوش ہو گئے۔ ان مالدار صحابہ کرام کو پتہ چلا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے۔ مقابلہ کر پائے مالداروں کا؟ نہیں کر پائے نا۔ مقابلہ ہو پایا؟ مقابلہ کمپٹیشن کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان کے برابر ہو جائے ثواب میں، لیکن ممکن نہیں ہوا، کیونکہ مالدار لوگ مال بھی کما رہے تھے لیکن دین کو بیچ کے نہیں۔ وہ دیندار بھی تھے اور دین میں کمپٹیشن میں وہ بھی لگے ہوئے تھے کہ ہم سے بھی دین میں کوئی آگے نہ بڑھ پائے۔ جیسے مال ہمارے پاس ہے، ایسے ہمارے پاس دین بھی سب سے زیادہ، نماز سب سے زیادہ، عبادت سب سے زیادہ۔ صحابہ کرام میں سب سے مالدار کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار تھے اور سب سے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ کیسے صحابہ کرام کیسے مالدار تھے بتائیے؟ مال میں بھی سب سے آگے اور عبادت میں بھی سب سے آگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ مال کمانا برا نہیں ہے، ٹاپک بدل جائے گا، میں مال کے ٹاپک پہ نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ مال کمانا برا ہے، جتنا کمانا کماؤ، لیکن
دین کو بیچ کے نہیں، دین کو پیچھے ڈھکیل کے نہیں، اللہ کے لیے جو مطلوب ہے وہ سب سے پہلی فرصت میں ہونا چاہیے۔ تو دنیا سے زیادہ اہم کیا ہے؟ آخرت میں۔ آخرت میں ہمارے پاس کتنے فلیٹ ہیں، کتنا بنگلہ ہے، کتنی حویلی ہے؟ بھائی آخرت یعنی جنت میں بار بار کہتا رہتا ہوں، جنت ایک ہال نہیں، ایک میدان نہیں سب کو ڈھکیل دیا جاؤ اس میں اپنے کسی ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ بھائی جنت میں طبقات ہیں، کیٹیگری ہیں، الگ الگ کلاس ہے، الگ الگ کوالٹی ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ نا کہ کچھ لوگ جیسا بھی زمین پہ بیٹھ کے ہم تارے دیکھتے ہیں کتنی اونچائی پر ہے، ایسے جنت میں کچھ لوگ اتنی اونچائی پر ہوں گے کہ نیچے والا اسے اٹھا کے دیکھیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صلحاء، اتنی اونچائی پر ہوں گے۔ آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کی عبادتوں اور آپ کی جو ریاضت ہے، عبادت ہے، وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ کو وہ کلاس میں، ایک کلاس میں آپ کو بھیج دیا جائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے لیے حویلی بنے، ہمارے لیے گھر بنے، ہمارے لیے بنگلہ بنے، تو اللہ کے گھر، زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، زمین پہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لو۔ یہ وہ چیز ہے میرے بھائیو۔ میں یہ نہیں کہتا، کچھ لوگوں کے اندر غلط فہمی کیا کہ پوری مسجد ہم اکیلے بنائیں گے تو اللہ ہمارے لیے مسجد بنائے گا، نہیں۔ آپ نے ایک اینٹ بھی رکھ دیا، جو حدیث میں ہے نا، بن اللہ مثلہ فی الجنہ، مثلہ کا کیا مطلب ہے؟ مثلہ کا مطلب نہیں ہے کہ یہ اسکوائر فٹ میں ایریا ناپو کہ جتنے اسکوائر فٹ کی مسجد آپ نے بنائی اتنا جنت میں بنا کے لگا، نہیں۔ آپ کا دل اللہ دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ینظر، اللہ تعالیٰ تو صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائی دل سے کیا گیا کام، اخلاص سے کیا گیا کام، دکھنے میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے صرف ایک کام پہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، کتے کو پانی پلا دیا جبکہ فاحشہ عورت تھی، امرات غفر لامرأۃ مومسہ، بخاری کے الفاظ ہے، فاحشہ عورت یعنی اپنا جسم بیچتی تھی، اتنی بدکار عورت تھی۔ اس عورت نے ایسے راستے سے چل رہی تھی، راستے میں دیکھا ہے کتا تڑپ رہا ہے، کتا جسے گھر میں آپ رکھ بھی نہیں سکتے، ایسا جانور جس کو آپ پال بھی نہیں سکتے بلا ضرورت، ٹھیک ہے۔ اس کتے کو دیکھا کہ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، تو اپنے کپڑے سے بھگو کے پانی نکال کے اس کو پلا کے آگے بڑھ گئی وہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیا، اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، سب کچھ معاف کر دیا۔ حالانکہ کتے کو پانی پلانے کے بعد اس نے توبہ نہیں کیا، کتے کو پانی کے پلانے کے بعد توبہ نہیں کیا اس نے، لیکن اللہ نے ایڈوانس میں آگے کا بھی معاف کیا، پیچھے کا بھی معاف کیا، جنت میں ڈال دیا۔ آج ہمارے ایریا میں بہت سارے کتے دوڑتے ہیں، آپ کھانے بیٹھ جاؤ تو سامنے آ جاتے ہیں، آپ پانی مت پلاؤ، روز آنا صبح شام کھانا کھلاؤ، کیا جنت مل جائے گی؟ کھانا ہم بھی کھلا سکتے ہیں کتوں کو، لیکن جس دل سے اس عورت نے پانی پلایا تھا، وہ دل شاید ہم نہیں لائے سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جذبات پیدا کرنا آسان نہیں ہے، وہ رحم اور وہ کیفیت ہمارے دل میں آ جائے، یہ اصل ہے۔ اللہ یہ دیکھتا نا، اللہ اس دل کے جو ہے درجات کو ناپتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا، بھائی کتا تو جانے دیں، آپ سوچیں کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے جنت دے دیا، کسی انسان کو پانی پلانا کتنا ثواب کا کام ہوگا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پکڑے گا، پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کتے کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا اللہ کہ بھلا کتا پیاسا تھا پانی کیوں نہیں پلایا، لیکن انسان اگر پیاسا ہے اور کسی کو پتا ہے کہ یہ پیاسا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، ہم نے پانی نہیں پلایا، اللہ تعالیٰ پکڑ کے پوچھے گا تیرا پڑوسی تھا پیاسا تھا کیوں نہیں پلایا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ کیا بولے گا؟ پڑوسی کا نام نہیں لے گا، اپنا نام لے گا، کہا میں پیاسا تھا کیوں نہیں پلایا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میں نہیں، میرا والا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو یہ سمجھ کہ تو نے مجھ کو پلا دیا۔ آپ سوچیں کہ اس پیاسے کو پانی پلانے کو اللہ اپنے کو پانی پلانا بول رہا ہے، ہاں؟ کہ تم نے اگر انسان کو پلایا سمجھو اللہ کو پلایا، جبکہ اللہ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اگر حقیقت میں کوئی کسی انسان کا بھلا کر دے اور صحیح نیت سے، میرے بھائیو، دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں کچھ بھی دے سکتا ہے، سارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، کتنے سالے لوگ راشن کی بوریاں بانٹ رہے ہیں،
पैसे बांट रहे हैं और तमाशा लगा हुआ है, वीडियो कैमरा लगा दिया, किसी को खड़ा कर दिया, लो और गरीबों को लाइन लगा के बोरिया राशन सब दे रहे। क्या? अरे तुमसे 1000 गुना औरत बेहतर तो वो औरत थी, फाहिशा औरत, जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। तुमसे 1000 गुना बेहतर तो वो औरत जिसने कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ते को पानी पिलाया तो क्या कोई कैमरा लगाया था? सेल्फी ले रही थी। अच्छा, ये हमको कैसे पता चला कि उस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया? उसने फेसबुक पे डाला था पानी पिला के, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया था। कैसे पता चला? भाई उस औरत ने तो अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, उस औरत ने किसी को नहीं बताया, कुत्ते को पानी पिलाया, भूल गई, नेकी करके भूल गई, लेकिन अल्लाह नहीं बोला। उस वाक़े को अल्लाह ने कहा। एक बयाबान में, जंगल में, भाई सुनसान इलाके में कुआं था, वो वीरान कुआं था, कोई इंसान नहीं था वहां पे, इत्तेफाक से वहां से जा रही थी ये, उसने पानी पिला दिया। कोई कैमरा नहीं देख रहा था, कोई इंसान भी उसको नहीं देख रहा था, सिर्फ अल्लाह वाहिद उसको देख रहा था। उस वाक़े का गवाह कोई नहीं अल्लाह के अलावा। आज हम आपको बता रहे हैं उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने उस वाक़े को अल्लाह के रसूल को बताया, हमारे नबी को बताया, और हमारे नबी ने सहाबा को बताया, सहाबा ने आगे वालों को, ऐसे चलते चलते हम तक बात पहुंची, हम आपको सुना रहे हैं। ये वाक़या आज पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों को मालूम है, जबकि ये वाक़या फेसबुक पे नहीं डाला गया, वीडियो नहीं बनाई गई, बल्कि उस जिस दौर में वाक़या हुआ उस दौर के लोगों को भी पता नहीं, उस औरत के घर वालों को पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। आज पूरी दुनिया जानती है कि वाक़या हुआ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रिकॉर्ड किया, अल्लाह ने बताया। मेरे भाई, आप क्या समझते हो कि जब तक कैमरा फोटो नहीं लोगे, तस्वीरें नहीं बनाओगे, आपकी ये खैरात नहीं मानी जाएगी? अरे खैरात मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि अपनी खैरात को, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर, तकलीफ पहुंचाकर बर्बाद मत करो। मेरे भाई, मत किसी की मदद करो, किसी को तकलीफ मत दो। एक औरत और एक आदमी अपने बाल बच्चे भूखे प्यासे बच्चों के राशन के लिए जब वो खड़ा होता है तो उस पर क्या बीतती है, कभी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा तब पता चलेगा। अल्लाह ऐसे हालात ला सकता है किसी के साथ भी। आज जो महलों में है, कभी भी रोड पर आ सकते हैं। इसलिए इन गरीबों की गुर्बत पर सियासत मत करो, इनको तमाशा मत बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें दिया है, खामोशी के साथ इनको दो। बहरहाल, मैं कह रहा था कि अल्लाह के घर की तामीर का भी यही मसला है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मस्जिद किसी ने बना दी तो अल्लाह ताला जन्नत में मस्जिद बना के देगा। आपने सिर्फ एक ईंट भी रख दिया, मस्जिद के नाम पे ताउन तलब किया गया, आपने जेब में हाथ डाला, सिर्फ 10 रुपया आपकी जेब से निकला, ये 10 रुपया जन्नत में आपको एक हवाली दिला सकता है। आपकी नीयत पर मुनहसिर है कि आप वो किस जज्बे से दे रहे हैं। एक गरीब आदमी हो सकता है, मस्जिद की बात आई, कहीं मस्जिद बन रही है, उसने 5 रुपया निकाला, सोचा अल्लाह ये सिर्फ 5 रुपया मैं दे सकता हूँ, अगर मेरे पास 5 करोड़ होता तो भी उठा के दे देता। अल्लाह ताला उसे 5 करोड़ मस्जिद बनाने का सवाब देगा। समझ रहे? अल्लाह ताला उसे 5 करोड़ की मस्जिद बनाने का सवाब देगा, जन्नत में आलीशान हवाली देगा। ये जज्बात असल में अल्लाह ताला उसको देखता है कि आदमी दिल से क्या सोच रहा है, उसके इरादे क्या हैं, उसकी नीयत क्या है। इसलिए इस कुरान के बाद जो सबसे पहली किताब है सही बुखारी, इमाम बुखारी ने अपनी किताब की शुरुआत किस हदीस से की? इन्नमल अमालु बिन्नियात। सबसे पहली हदीस है सही बुखारी की, सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसे अल्लाह ताला के यहाँ सिला। वरना सही मुस्लिम की हदीस है ना कि क़यामत के दिन 3 लोग अल्लाह के पास लाए जाएंगे। आजकल वो तीनों बहुत चमकते हैं। उसमें एक आलिम होगा, कुरान का कारी होगा, और एक जो है मालदार आदमी होगा, एक मुजाहिद होगा। ये सबसे बड़ा स्टेटस होता है। अल्लाह ताला तीनों को बुला के पूछेगा, तो आलिम था, तूने क्या किया? कहा मैंने बहुत काम किया दीन का। तो अल्लाह ताला कहेगा कि ये तूने इसलिए नहीं किया कि दीन का काम हो, तूने इसलिए नहीं किया कि मुझे खुश करे, तूने इसलिए किया लियोकाल, ताकि कहा जाए कि तू आलिम है। फकद कील, और ये दुनिया में कहा गया। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहा इसे घसीट के जहन्नम में फेंक दो। एक आलिम दीन जिसने दिन पूरी जिंदगी दीन का काम किया, अल्लाह घसीट के उसे जहन्नम में फेंकवा देगा। क्यों? क्योंकि दिखावे के लिए, ताकि कहा जाए कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं।
مالدار سے پوچھے گا بہت مال دیا تھا, کیا کیا؟ ہاں میں نے اتنے سارے کام کیے, مسجد, مدرسہ, غریب, فقیر, سب کو دیا. اللہ کہے گا کیوں دیا؟ لیقال, تاکہ کہا جائے کہ تو نے خیرات کیا گیا. فقد قیل, اور یہ کہا جا چکا. اللہ کہے گا فرشتوں اس کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. یہ مالدار, یہ ڈونیشن کرنے والا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو, یہ حدیث اس ٹائم پہ اللہ کے نبی نے سنائی جب کیمرہ نہیں تھا, جب فیس بک نہیں تھا, جب خیرات کرنے والے فوٹو کلک کر کے نہیں ڈالتے تھے. آپ سوچیں یہ صورتحال اس حدیث کے سامنے ان کو ڈر نہیں لگتا لوگوں کو؟ یہ حدیث سن کے میں حیران ہوں کہ ان کی روح نہیں کانپتی. یہ فوٹو نکالنے والے, یہ سیلفی لینے والے, خیرات بانٹ کر ڈنکا پیٹنے والے فیس بک پر, یوٹیوب پر, ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی کہ اللہ چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا, کہے گا کہ تو نے اس لیے خیرات کی تھی کیونکہ تجھے کہا جائے. میرے بھائیو, حتیٰ کہ جہاد کرنے والا جس نے اپنی جان دے دیا, اس سے بڑی قربانی کیا ہوتی؟ اللہ پوچھے گا بھئی تیرا کیا حال ہے بندے, تیرا کیا حال ہے؟ کہا اللہ تجھ کو میں نے طاقت دیا تھا, قوت دیا تھا, کیا کیا تو نے؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے طاقت دی تو میں مجاہد تھا, فوجی تھا, میں میدان جنگ میں کہا یہاں تک کہ مارا گیا. اللہ تعالیٰ کہا کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا تاکہ دین کی حمایت ہو, مجھے خوش کر سکے, اس لیے کہا گیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے. یہ واہواہی لوٹنے کے لیے اور ایک دنیاوی اسٹیٹس بنانے کے لیے سب کچھ تو نے کیا, اس لیے آج تجھے کچھ نہیں ملے گا. اللہ کہے گا فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. آپ سوچیں دین کا کام کرنا, عالم بننا کتنے ثواب کا کام ہے, خیرات کرنا کتنے ثواب کا کام ہے, جہاد کرنا کتنے ثواب کا کام ہے, لیکن یہ سب کچھ برباد کیونکہ دل میں نیت صحیح نہیں تھی. اس لیے امام بخاری سب سے پہلے حدیث کیا لاتے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو مسجد کی تعمیر پر اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دے گا جنت میں. آپ چاہے 5 روپیہ دیں, 10 روپیہ دیں, مسجد پوری بنائیں, مسجد آدھی بنائیں, اس کی توسیع کریں, مسجد میں صرف ایک بلب لگا دیں, کوئی بھی کام کریں, اگر آپ کا دل اچھا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا دے گا. بڑی سے بڑی حویلی مل سکتی ہے. تو دنیا میں آپ جھونپڑا نہیں بنا سکے, فلیٹ نہیں بنا سکے, بنگلہ نہیں بنا سکے, کوئی افسوس کی بات نہیں, یار رہنا نہیں, چھوڑ کے جانا ہے, لیکن جنت میں تو بنا لو. یہ بہت بہترین موقع, کہیں پر بھی اگر مسجد کی تعمیر ہو رہی, گولڈن چانس ہے, یہ بہترین موقع ہے کہ ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے, چاہے وہ 10-5 روپیہ ہی دے, لیکن اگر وہ صحیح نیت سے دے گا یہی اس کے لیے بہت کچھ ہوگا. اللہ سن کے سے نا تصدقوا ولو بشق تمر, کہ صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, ایک کھجور اور اس کا بھی ٹکڑا, کیا حیثیت ہے اس کی, اس ٹکڑے کی, ہاں, لیکن وہی ایک ٹکڑا اللہ نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پورا پہاڑ بن کر آ جائے گا. ایک ٹکڑا پورا پہاڑ بن کر آ جائے گا. کیوں پہاڑ بن کر آئے گا؟ اس کی نیت کی بنا پر. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کی اپیل کیا, تعاون کی اپیل کیا. صحابہ کرام, مالدار صحابہ, عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ ہزاروں لا کے ڈال دیے سامنے, ہر صحابی لائے. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ان صحابہ کرام نے کیا کیا, وہ گئے کہیں پہ مزدوری پہ, دہاڑی پہ کام کیا, اور شام کو جو اجرت ملی نا, کیا کھجور, اس زمانے میں کام پہ کیا دیتے تھے, کھجور ملا, وہ لائے, تھوڑا سا گھر پہ رکھا, تھوڑا سا لا کے نبی کے حوالے کیا. اب جو منافقین تھے مذاق اڑانے کا, اس کے 2-3 کھجور سے کیا ہونے والا, کہا یہاں اتنے بڑے تعاون کی ضرورت ہے, یہ 2-3 کھجور لا کے دے رہا ہے. ترنت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, قرآن کی آیت نازل ہوگی. کہا یہ منافقین, یہ اللہ کی راہ میں ہمارے بندے جو صدقہ خیرات کرتے ان کا مذاق اڑاتے. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی زبان بند کیا جگہ پر. کہا یہ معمولی سے خیرات میں تو مذاق اڑاتے ہو, منافق ہیں یہ لوگ, منافق ہیں, مسلمان نہیں ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے. آج لوگ کروڑوں دیتے ہیں, لیکن ان کروڑوں کی حمایت میں قرآن کی آیت ایسے اللہ نہیں, جبریل نہیں بھیجتا, لیکن وہ چند کھجور دیا صحابہ کرام نے, لیکن ان کی نیت, ان کا ارادہ,
اللہ اس کو خوش کرنے کی لالچ، اللہ نے کتنی لاج رکھی، کتنا بڑا احترام ان کو دیا، قرآن میں پھٹکار لگائی ان کے خلاف بکواس کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، جتنا بھی ہو سکے 2-3 روپیہ بھی اگر کوئی آدمی دیتا ہے اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، نہ کسی کو مذاق اڑانے کا آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کو خوش دلی کے ساتھ آپ کی ذمہ داری کو اس کو لیں پوری شرح صدر کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جو کوئی کم دیتا ہے، بھئی آپ اور کی اپیل کر سکتے ہیں، برا نہیں ہے، لیکن آپ اس کا مذاق اڑائیں، یہ کیا ہے، اس سے کیا بننے والا، یہ غلط بات ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ آدمی کی جتنی حیثیت ہے وہ دے گا، آپ کی ذمہ داری، اگر آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے پوری محبت کے ساتھ اس کو وصول کریں۔ آپ نے مذاق اڑائیں گے تو قرآن کی آیت یاد رکھنا، اللہ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے، آپ نہیں جانتے اس کا دل کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کس دل سے وہ دے رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر پہ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں مسجد کے تعلق سے، ایک چوتھی بات ذکر کرتے ہیں کہ مسجد عبادت کے لیے اصل مقصد اس کا کیا ہے، عبادت، اور عبادت ہی اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے نا تو ہماری سانسیں کا کوئی مطلب نہیں، ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں صرف اس لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی اور موت دیا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، دیکھے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہی دیکھنے کے لیے ہم کو پیدا کیا، اگر ہم یہ نہیں دکھا پاتے، ہم اللہ کے سامنے نہیں کر پاتے تو ہمارے جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحابہ کرام اتنی بڑی بڑی عبادت کرتے تھے، اللہ نے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی، لیکن ان کو اپنی عبادتیں بہت کم لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، ایک پتھر ہوتا، تاکہ یہ ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوتی، یہ خوف کہ پتہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں، انسان ہونے کا حق ادا کیا نہیں، کاش ہم انسان نہ ہوتے، ہم کچھ اور ہوتے۔ یہ خوف تھا صحابہ کرام کو، جبکہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کو کہہ دیا تم جنتی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں، اور وہ عبادت سب سے بڑی عبادت اقرار توحید کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کہاں پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ فرض، نماز اکیلے فرض نہیں ہے، مجبوری میں آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل بائی ڈیفالٹ جو نماز کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ مسجد میں آ کے سب کے سامنے آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ اصل۔ تو یہ جو اصل ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے نماز، میرے بھائیوں، یہی اصل معیار ہے۔ جب محشر میں، بلکہ قبر ہی میں، مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جائے گا تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا، سب لوگ جانتے ہیں، پہلا سوال ہوگا کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے نا؟ لیکن سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ پہلا سوال ہوگا ما کنت تعبد، تم عبادت کس کی کرتے تھے۔ ایک حدیث میں کیا پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون، اور دوسری حدیث میں پہلا سوال ہوگا قبر کا تم عبادت کس کی کرتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں ٹکرا نہیں، دونوں ایک ہی بات ہے بھائی۔ اگر آپ نے اللہ کو رب مانا ہے تو اس کی عبادت ہی کرنی ہے، ورنہ مشرکین مکہ نبی کے دور میں جو کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے نبی پوچھتے تھے ان سے، اللہ کہتا ہے قل، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، رب کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ وہ بھی کہتے تھے اللہ، دنیا میں وہ بھی کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، کیا وہ قبر میں بھی کہہ پائیں گے ہمارا رب اللہ ہے؟ نہیں کہہ پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ عبادت نہیں کیا، رب ماننے کا دعویٰ کیا دنیا میں، قبر میں نہیں بول پائیں گے کیونکہ عبادت نہیں کیا۔ اسی لیے قبر میں، حدیث میں دونوں ہے کہ پہلا سوال من ربک، اور ایک حدیث میں پہلا سوال ما کنت تعبد، ابو داؤد کی روایت کہ عبادت کسی کا۔ تو یہ نماز وہ چیز ہے نا، قبر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اسی کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد محشر میں بھی سب سے پہلے اسی کا حساب دینا پڑے گا، نماز کا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن محشر میں عبادات میں سب سے پہلے نماز کو پرکھا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نماز میں پھنس گیا آگے سب میں پھنس جائے گا۔ اور جب آدمی جہنم میں جائے گا تو قرآن میں ہے نا کہ لوگ جہنمی سے پوچھیں گے، جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ جہنمی ہو سکتا ہے چوری بھی کیا ہو
ہو سکتا ہے ڈاکہ بھی ڈالا ہو سکتا ہے کسی کا خون بھی کیا ہو، بہت سارے پاپ کیے ہوں، شراب پیا ہو، لیکن وہ ریپلائی کیا دے گا؟ لم نکو من المصلین، ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی وہ اور کسی گناہ کا ذکر نہیں کرے گا، ذکر کرے گا تو صرف نماز کا۔ جہنم میں جانے کو اسے پتہ چل جائے گا کہ اگر ہمارے پاس نماز ہوتی تو شاید ہم سارے گناہوں سے اپنے آپ کو معاف کروا سکتے تھے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روکتی ہے، نماز گناہوں کو بخشواتی ہے، نماز گناہوں سے معاف کرواتی ہے۔ یہ نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنے آپ کو فلٹر کرنے کا، آپ کو فلٹر کرتی ہے نماز آپ کے دن رات۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی اگر دریا میں 5 ٹائم نہائے تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا ایسے جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں بچتا، فلٹر کرتی ہے نماز، اس کو پاک کرتی ہے۔ جیسے ہمارے گردے ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں نا، ایسے ہماری نماز ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کرتے ہیں۔ 5 ٹائم یہ فلٹر ہم کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے جہنم میں جانے کا پتہ چلے گا کہ نماز کیا تھی۔ اس لیے جہنمی جب پوچھا جائے گا کیوں گئے جہنم میں تو کوئی اور وجہ نہیں بتائیں گے، بولے گے لم نکو من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں آئے کیونکہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ مسجد میں۔ اس لیے مسجد کا اہتمام اور مسجد کا انتظام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک اور 5ویں بات دیکھتے ہیں، وقت تو ختم ہو گیا، میں سوچ رہا 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں لیکن میں بات ختم کر دوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ مسجد میں عبادت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی گھر پہ چلا گیا لیکن اس کا دل لگا ہوا مسجد میں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن محشر میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان 7 پہ بات نہیں کروں گا، صرف ایک پہ بات کرتا ہوں۔ اس میں ایک کن لوگوں کی ایک کیٹیگری کن کی ہوگی؟ حدیث کے الفاظ جیسے بخاری کے الفاظ ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایک اس میں سے ایک جھنڈ یا ایک جماعت ایسی ہوگی جن کا دل مسجدوں ہی میں لگا رہتا تھا۔ جب دنیا میں ہوتے تھے، چاہے گھر میں ہو چاہے بازار میں ہو کہیں بھی ہو، ان کا دل اٹکا ہوا مسجد میں۔ نماز کا ٹائم ہوا، احساس ہوا، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹائم ہوا نماز پڑھنا ہے، فکر، یہ احساس، دل لگا ہوا مسجد میں۔ مسجد میں نماز پڑھ کے نکل گیا، پھر دل لگا ہوا اگلا وقت آئے گا۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سائے میں، جہاں لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں کے ساتھ، کوئی نصف جسم کے ساتھ، کوئی ڈوبا ہوگا، ایسے وقت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں کے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جس کا دل مسجدوں میں لگا ہو، جس کا دل مسجدوں میں لگا ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ کسی میں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ کے گھر چلا گیا اور اس کا صرف دل لگا ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ اپنے سائے میں اس کو جگہ دے دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں مسجد، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں لیکن میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ مثال کے طور پر جو ہے تعلیم و تربیت کا پورا سینٹر یہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد صرف مسجد نہیں بلکہ ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی اور ایک تعلیم کا مرکز، سینٹر ہوا کرتی تھی مسجد۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں مسجد لوگوں کو ڈسپلن سکھانے کے لیے، ان کے اندر اتحاد اخوت پیدا کرنے کے لیے اس کا بھی ایک مرکز تھا مسجد، کہ لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے ملانے کے لیے، یہ بھی جو ہے مسجد کا کردار ہوتا تھا کہ اس میں اخوت اور بھائی چارگی ہو۔ کہ ایک آدمی، جو مسجد کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، کہ اگر ایک بادشاہ آدمی یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا نا، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے دنیا کا، سب سے بڑا مالدار ہے، اور ایک فقیر آدمی جو سب سے چھوٹا ہے، اتفاق سے اس کے بعد وہ مسجد میں پہنچا، اس کے بغل میں بیٹھے گا، کسی کو جرأت نہیں کو ہٹا دے۔ یہ مسجد کا نظام ہے۔ آپ سوچیں، آپ دنیا میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے پرائم منسٹر اور کسی منتری سے ملنے کے لیے کتنے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں، لیکن مسجد کا قانون کیا ہے؟ ادھر آگے بیٹھا نا، وہ دنیا کا پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، کنگ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بغل میں اگر فقیر آ گیا وہ ہٹا نہیں سکتا، نہ وہاں اس کا کوئی چوکیدار رہے گا، نہ وہاں اس کا کوئی گارڈ رہے گا، کچھ نہیں، سب کنارے، ادھر ایک لائن سے جو پہلے آئے گا کھڑا ہوگا۔ یہ نظام میرے بھائیوں مسجد کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ سوچ کہ سب انسان ایک جیسے، سب انسان ایک جیسے، یہ سوچ یہ مسجد دیتی ہے۔ یہ جو ممبر ہے، خطبہ ہے، یہاں ایک بچہ آ کے کھڑا ہو جائے نا، ایک بچہ
اگر وہ تقریر شروع کر دیا، اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا عالم اس کی انٹری ہوتی ہے، اس کو بیٹھ کے چپ چاپ اس بچے کا خطبہ سننا پڑے گا. یہ اتنا سخت، یہ ڈسپلن اتنا سخت قانون ہے. وہیں بیٹھ کے چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس کو چپ چاپ بیٹھ کے بول نہیں سکتا. وہ یہاں جو کھڑا ہے اسی کی تقریر ہوگی، وہی خطبہ دے گا، اس کو روک کے اس کو ریپلیس نہیں کیا سکتا ہے کہ تم ہٹو بھیا بڑے عالم آگے نا، بیٹھ کے وہاں سنو. یہ نظام آپ کو کہیں اور دیکھنے کو ملے گا نہیں. یہ وہ مسجد ہے میرے بھائیوں، ایک اذان ہوتی ہے، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی پرچار، نہ کوئی اعلان. کوئی بھی آدمی چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ مزدور ہو، سب بھاگے بھاگے چلے آتے مسجد میں، پہنچ جاتے. یہ مسجد کا نظام. اس کے علاوہ آپ کو لوگ غیر مسلموں کو آپ دیکھو گے نا، وہ ترستے ہیں اس نظام کے لیے، تڑپتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ کاش ہمارے پاس ہوتا. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جس سیٹ اپ پر، ہمارے جس نظام پر غیر مسلم رش کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ ہمیں مل جائے، آج ہم اس سے غافل ہیں. اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا سیٹ اپ کہ دوسری قومیں ترس رہی ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، ہم کو خود قدر نہیں، ہم کو خود فکر نہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، یہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے، خدمت خلق کا ایک مرکز بھی ہے. اگر مسجد سے آدمی جڑا ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی آفت آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ مسجد کی جماعت، یہ مسجد کی ٹیم اس کی خیر و عافیت اور اس کے حال دریافت کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے کوئی غیر حاضر ہے، کوئی نہیں ہے، پوچھتے تھے کیا ہوا، طبیعت خراب ہے، کیا مسئلہ ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا اللہ کے نبی پہنچ جاتے. ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے نا کہ وہ جھاڑو دینے والی جو عورت، اس کا انتقال ہوا، وہ مسجد کے ذریعے پتہ چلا نا. مسجد میں آئے، پتہ چلا نہیں ہے، گئے، اللہ کے رسول گئے. اگر وہ عورت مسجد سے نہ جڑی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی اس کی کھوج خبر لے پاتے. یہ مسجد کا اہتمام. آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے، آپ ایک جو ہے سیٹ اپ میں ہیں، ایک آپ سسٹم میں. اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو یہ مسجد کے لوگ اس کے لیے فکر مند ہو سکتے ہیں. یہ خدمت خلق کا، سوشل ورک کا ایک سینٹر ہے مسجد. اور بھی بہت ساری چیزیں. وقت ختم ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، کافی وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مسجدیں قائم کریں، اور جو مسجدیں قائم ہو چکی ہیں ان کی توسیع کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے جتنا ہو سکے، جتنا بھی اللہ نے ہمارے نوازا ہے، ہمیں اس کا حصہ لینا چاہیے. چاہے فقیر سے فقیر آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لینا چاہیے. ہم ہر جگہ حصہ لے سکتے ہیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، حصہ دینا چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے. وہ حدیثیں یاد کیجئے کہ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی جب ایسا کوئی اعلان ہوتا تھا سامنے پہنچ جاتے تھے حصہ دینے کے لیے. ہمیں وہ روایت اور ہمیں اپنی وہ پہچان برقرار رکھنی چاہیے، دینے والوں کو بھی اور جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو بھی. ایسے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہر طرح سے ہمیں آگے بڑھ چل کر تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.